کر جس کی سماعت کے حوالے بھی آپ کے ابو القریب مولانا سنہرا موقع اس کے متعلق آج کی اجلاس منعقد کی گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے۔ اس سے قبل میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ دیش کی آزادی میں جہاں قربانیاں پیش ہوئی ہے وہ آزادی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، وہ قربانی آج بھی باقی ہے۔ جب جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور سامنے لاجواب معاملات آتے ہیں، تب تک ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سن 2011 سے لے کر 2023 دارالمدارس مصطفیٰ کی بنیاد 1991 میں ڈالی گئی، 1998 میں اس کی زمین خریدی گئی، اس پر تعمیری کام ہوا اور 6 مئی 2001 کو ہمارے والد کے انتقال کے بعد یعنی آج اردو کے اعتبار سے 11 صفر 1422 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ آج ہم ان کا 23واں عرس منا رہے ہیں، 23 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام 23 سالوں میں نوجوان کتنے بڑے بڑے ہچ آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے معاملات آئے، ہر ایک کو ہم نے صبر سے شکر سے پورا کیا۔ حضرات 2011-12 کے اندر ہمارے تھانہ وجیا نگر کے اندر سنجے شرما جی سیائی ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جب کوئی معاملہ اٹھا، دارالعلوم کی کا وواد اٹھا، انہوں نے یہ کہا کہ تھانے کے اندر نیائے نہیں ملتا، تھانے میں نیائے نہیں ملتا، نیائے تو کورٹ میں ملتا ہے۔ یہاں تو ہم نیائے کو ثابت کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، قانون ویوستھا بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر شاسن یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا ہم اسے اپنے اعتبار سے قانونی جامہ پہنائیں گے، اور اگر نہیں آئے گا تو آپ آزاد آرام سے رہیں۔ ان کے وقت میں ایک بہت بڑا سمجھوتا ہوا تھا، اللہ نے انہیں وہ رتبہ عطا کیا، یہاں سیائی تھے، پھر ان کا ٹرانسفر ہوا، ہمارے دعائیں کے ساتھ رہی، پھر ڈپٹی بنے، پھر ان کے اندر ہمارے ساتھ دعائیں ساتھ رہی، آج وہ جے پور میں ایڈیشنل ایس پی بنے ہوئے ہیں۔ انہی کے وقت میں ایک سنجے کمار جی تھے جو کانسٹیبل تھے، پھر ہیڈ بنے، آج رائے پور دھارواڑ کے اندر وہ بھی سیائی خاندان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا اور ہمارے ابھی پیشوا بھی خدا کے اندر امر سنگھ راٹھوڑ صاحب ابھی جو یہاں ڈپٹی بنے ہوئے ہیں وہ بکیر کے تھانے میں سیائی تھے۔ اس وقت بھی بہت ایک پیچیدگی اختیار کر چکا تھا یہ معاملہ، اور لگتا ایسا تھا کہ شاید یہ کئی خون خرابے ہو جائیں گے، آپس میں لاشیں پھر بکھر جائیں گی، لاشیں پھر جائیں گی، اور مسلمان ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ امر سنگھ راٹھوڑ صاحب نے کہا کہ میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے میدانوں میں تالا لگاتا ہوں، اور 1.5 سال تک تالا لگا رہا، 1.5 سال تک تالا لگا رہا۔ 15 مئی 2013 کو پرشاسن نے بغیر کسی اجازت کے اس دارالعلوم میں تالا لگایا، اس کے خلاف کورٹ میں گئے، ہم نے کورٹ میں یاچیکا دائر کی، اور 1.5 سال کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ یہ چلتی ہوئی سنستھا کو آپ بند نہیں کر سکتے، قانونی ویوستھا بنانے کے لیے آپ اور بھی کچھ اپنا سکتے ہیں، لہٰذا اس کا جو حق اسے دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ چابی ہمیں ملی، اس کے بعد پھر معاملہ بہتر پیچیدہ ہو گیا۔ آپسی کی بات یعنی کہ من اور دل ان دونوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی بھی اچھے سنجیدہ مزاج بہترین انسان، عقل مند، دانش مند، خدمت مند کوئی ابھی آگے نہیں آئے، اور ویسے حالات پچھلی گزشتہ رات کو بنا وہ حالات تھے کہ اگر ہمارے دیوش بھاگوت کا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اپنی سلیقے سے کام نہیں کرتے، اپنی وویک سے کام نہیں کرتے، تو شاید کہ رات کو بھی خود خراب ہو جاتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے ایک مشورہ دیا، اور ان کی باتوں کو میں سن کر بڑا متاثر ہوا کہ جو علم ایک مسلمان ہونا چاہیے اس سے زیادہ علم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی، قرآن پاٹ، فاتحہ خوانی، قرآن کا ٹکڑا، اس میں فرق کیا ہے؟
کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے پاٹ ہوتے ہیں, سندرکان ہوتا ہے, کلکان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اڑے رہے, بات ماننے سے تیار نہیں ہوئے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پروگرام ہے آپ پروگرام کریں, وقت بدل دیں. کام تو ہوگا, وقت بدل دیں. کووڈ کے اندر بھی ہم نے کام کیا, وقت بدل گیا. جو نمازیں ہوتی تھی مسجدوں کے اندر, ہم نے گھروں میں نماز ادا کی ہے. انہوں نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی. انہوں نے خود کبھی بھی بتایا کہ میرے گھر کے اندر بھی آپسی ڈسپوٹ ہے, لیکن ہم لوگ اس کو بازار میں, چوراہوں پر, سڑکوں پر نہیں لاتے, آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے رات کو جو ایک مشورہ دیا اس پر ہم نے عمل کرتے ہوئے, جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کھلے ہوتے کیا, اگر آپ پڑھیں, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے میدان میں پہنچ گئے. آیت کریمہ نازل ہوئی, اے محبوب آپ صلح کر لیجیے, آپ صلح کر لیجیے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی, تلوار نہیں چلے گی, لاٹھی بھالے نہیں چلیں گے, ہم صلح کے لیے تیار ہیں. عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم نامرد ہو گئے, ہم نے ہاتھ میں کپڑے نہیں پہنے کیے ہیں, ہم انہیں بجا دیں گے, اس قلعہ کو ہم فتح کر لیں گے. لیکن اللہ کی مصلحت یہ پوشیدہ تھی. سورہ حدیبیہ کا ذکر جو ہے اس کے اندر یہ پوشیدہ تھی کہ آج تم صلح کرو گے, کل اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے. میں نے بھی اسی سورہ حدیبیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے خانہ میں کہنے کے سیائی صاحب کی بات کو ہم نے عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی وہی عمل کیا کہ بات بھی بن گئی اور مصیبت بھی ٹل گئی. رات کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے والد صاحب کے زندگی کو بیان کیا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا, بیان کیا اپنی بات. انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ صاحب ہمارے کچھ والد صاحب کے شاگرد تھے وہ بھی جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے, 1000 سے زیادہ شاگرد آپ کو والد کے یہاں پر. انہوں نے خود نے کہا 1000 سے زیادہ شاگرد ہے پورے انڈیا کے اندر. اگر آپ ایک ایک کو بلاؤ گے تو کہاں سے بلاؤ گے؟ اس لیے آپ اپنے پروگرام کو جس طریقے سے کرتے ہیں اسے کیجیے. جو بھی فاتحہ, درود, چادر پوشی کا پروگرام ہے, آپ گھر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جائیں, باقاعدہ پیش کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر کسی کو اعتراض کرتا ہے مجھے خوشی ہوئی, ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے, دلی جا رہے ہیں. ہمارے دعا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمارے آخرے والے افسروں کو نوازا ہے, اللہ ان کو اور ان کا پروموشن سے پروموشن ہو جائے. کیونکہ جو ہیڈ چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, اچھائی چاہتا ہے, ہمیشہ میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیے, ہمارے علماء کرام کا آپ کی کر لیں گے اور آپ کا ہم استقبال بھی کر دیں گے. کیونکہ شہر کوٹا میں 4 سال سے زیادہ سے ٹیکہ کھانے میں یہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سال میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ کی دعاؤں سے, میری اچھی سیوا سے مجھے 4 سال کا موقع ملا. اب میں خود ہی جا رہا ہوں, لیکن خود ہی نہیں ہے, دیکھا جائے تو ہمارے بندے کی سرکار بھی ہے موجود. غلام غوث صاحب یہاں تشریف فرما ہے, یہ بندے کی سرکار ہے. بڑی قریب بابا عبد الحمید صاحب قادری یہاں تشریف فرما ہے. ان کے قریب امام علی مقام یادگار لوگوں کالونی کے کوریت صدر رشید صاحب صدارہ علی جناب فاروق صاحب تشریف فرما ہے. سکیت کے قاضی بلد حیث علامہ مفتی مبارک صاحب تشریف فرما ہے. اور کیٹور کے قاضی بلد حیث علامہ مفتی تبار صاحب تشریف فرما ہے. اور یہ ہمارے یہ ہمارے شہر دھاراواڑ کے مفتی فرما ہے. اور لوگوں دارون کے شباب تشریف فرما ہے. ادھر ہمارے مولانا رفیع احمد صاحب ہیں, سلطان مجھے سلطان صاحب ہیں تشریف فرما ہے. اور بہت سارے خانقاہوں کے نشین جانچیاں تشریف فرما ہے, جن میں بابا رفیق صاحب 5 پیر جن کا مزار درگاہ عیدگاہ کے اندر موجود ہے. عیدگاہ کے اندر ہے. عید اور بقرعید کی نماز پڑھانے کا جو راستہ ہے وہ ان کی درگاہ سے ہے. کوئی بھی نماز پڑھانے جائے گا تو ان کو سلام کرے گا تب اندر جائے گا.
फरमा है और बहुत सारे यहाँ पर उलमा फुज़ला सूफिया तशरीफ फरमा है। मैं तमाम के इस्तेमाल करता हूँ, तमाम की शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की एक बहुत बड़ी मुसीबत को इनके विवेक ने, इनकी खवातीन ने, इनकी अच्छी सोच ने, इनके अच्छी फिक्र ने उसको डाला और हमें हमारा अपना सबक याद करवा के हुदीया याद करवा दिया। मैं पूरी देर के लिए चंद अल्फाज के लिए हमारे इस थाना विद्यालय के सीआई हमारे जनाब मोहतरम देवेश भारद्वाज जी से मैं दर्ज करूँगा कि आप ही अपने जमाने से कुछ लफ्ज़ सही कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। सभी बुद्धिमानों की सवाल है, मुझे बोलने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। अमीर मुशर्रफ साहब से मुलाकात होती रही है और कल भी जब ये समस्या आई तो मैंने इनसे यही कहा कि बस ये अकीदत का खुशहाली के लिए अकीदत का प्रोग्राम है, तो किसी लड़ाई का रूप देने की कतई जरूरत नहीं है। जो आपके जरूरी रस्मात हैं उनको हम हर हाल में पूरा करवाएंगे और बाकी जो प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते हैं उस तरह करें। साथ ही जो जिस भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो उनको अगर आप कानून के जरिए, अदालत के जरिए निपटाएंगे तो ही बेहतर होगा। सड़क पर कभी आमने सामने की लड़ाई में कभी फैसले नहीं हुआ करते, उसमें सभी का नुकसान होता है, इंसानियत का नुकसान होता है और अमन खुशहाली का नुकसान होता है। सबकी मानसिक शांति, आर्थिक शांति दूर होती है। तो इसलिए बेहतर है कि जब अकीदत करनी है, इबादत करनी है, तो हम किसी भी रूप में करें, कहीं भी करें, हमारी इबादत अल्लाह तक पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हमारे इदारे से पढ़ाई करने वाले मौलाना शौकत अली, इब्न शरीफुल हक, मौलाना मुशर्रफ रज़ा मदनी, इब्न मौलाना मोहम्मद अली साहब रज़वी, हाफिज फरहान अली, हाफिज खान रज़ा साहब तशरीफ लेकर आए और तमाम मौलाना के नाम से गुजारिश करूँगा कि अपने दस्ते मुक़द्दस से इन तीनों बच्चों की सफाबंदी फरमाए। उसके बाद में फिर हमारे डैड साहब की सफाबंदी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग खाना खाने जाइएगा। खाने का इंतजाम किया गया है। बेटूर से आएंगे हमारे गुलाम गौस साहब, गुलाम मोहम्मद साहब और मोहम्मद हुसैन साहब तशरीफ लेकर आए। हमारे बेटूर की मिलाद पार्टी तशरीफ फरमा है, वो भी अपने कलाम से हमें मुस्तफिज करें।
درگاہوں کی گدی نشین جانشین جو کوٹا سمبھاگ کے صدر عالی وقار عالی جناب محترم عبدالسلام صاحب آپ تشریف لے کر آئیں اور آپ کی دستہ بندی کی جائے گی. کوٹا سمبھاگ میں جتنے بھی خانقاہ درگاہ آستانے بنے ہوئے ہیں کوٹا بندی جھالاواڑ 12 ان تمام آستانوں کی درگاہوں کی گدی نشین جانشین کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جو رجسٹرڈ ہے. اس سوسائٹی کے ہمارے صدر عالی جناب محترم عبدالسلام خان صاحب تشریف فرما ہے. ان کی بڑی قد و کاوش رہی ہے, ہمیشہ جلسے کی پرمیشن کے لیے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں. میں ان کا بھی دستاویزی کر کے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگوں کے لیے اشعار ہے. ارجع گزر پر شمع جلانا میرا کام, ارجع گزر پر شمع جلانا میرا کام, تیور کے ہاتھ میں ڈرتا نہیں. ظلمتیں اجارے کی فتح پائی سکتی, ظلمتیں اجارے کی فتح پائی سکتی. ایک چراغ سکتا ہے, دو چراغ رہتے ہیں. ابھی کو ایک نظر کرتا ہوں, حالات کے پردوں پر کلندر نہیں گرتا, حالات کے پردوں پر کلندر نہیں گرتا. سونے کے تارا زمین میں نہیں گرتا, گرتے بادشاہ دریا جہاں میں سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. حالانکہ نگر کے سیائی عالی جناب محترم دیویش بھردواج جی تشریف لا چکے ہیں. یہ اتنے مصروف ہیں کہ انہیں ہر پل پل پورے علاقے کی رپورٹ انہیں دینی ہوتی ہے. یہ اتنے اپنے آپ میں مستعد ہیں کہ یہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے, یہ خود رپورٹ لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اپنے قیمتی وقت میں نکال کر ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. میں ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اور مزید ترقی عطا فرمائے. ان کا حسن چہرہ, ان کا مسکراتا ہوا چہرہ, چاہے کوئی بھی کتنا ہی بڑا لڑاکو, کتنا ہی بڑا بدماش افغان تھانے میں کیوں نہ آئے, لیکن اس سے بھی یہ مسکرا کے بات کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا دعا کہا کہ اس کے اندر دعا چھپا ہوا ہے.
हमारे बीच हमारे मोहतरम बड़े भाई जनाब आरिफ मोहम्मद साहब जो कांस्टेबल से हेड बने, हेड से अभी एसआई बने और अभी इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। ये रहने वाले करवास के हैं, हमारे पड़ोसी गांव के हैं और इनका कई मरतबा यहाँ से ट्रांसफर हुआ, लेकिन एसपी साहब ने उनको रहा में बहुत हुए। मैं क्या भी दस्तावेजी कर सभा कर रहे हैं। एक हादसा ये हुआ कि अभी लगभग 1-1.5 साल पहले इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उस वक्त सीआई समझ इत्तेफाक कभी हुई बैठा हुआ था थाने पर। जैसे उसके पास खबर आई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हादसा हो गया। मैंने शहर साहब से कहा, मैं शहर साहब इसमें एक दिन रास्ते मत कीजिए, इन्हें भेज दीजिए, लेकिन अकेले मत भेजना, क्योंकि बीवी का रिश्ता और उसका प्यार वो गहरा होता है। इसलिए सत्ताओं पे बर्दाश्त कर सके न कर सके, वो खुद अपने आप कम से कम 4-5 और भी स्टाफ निकलने के पास हाथ गए और बाकायदा कफन के बाद में इसको वापस लेकर आए और उन्होंने कहा सीआई साहब ने कि आरिफ तेरी बीवी का साया हो गया तेरे ऊपर से, जब तक तुझे शादी नहीं करेगा मैं चाहे सुकून नहीं दूंगा। और इन्होंने दूसरी शादी भी करवा ली। बराबर पूछते रहते हैं कि उसके वाली कैसी के अच्छी है खराब। बहरहाल ये कि इनको बहुत अच्छा मौका मिला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें भी तरक्की अता फरमाए। ये भी एक अच्छा रोल अदा करते हैं। और जब कभी कोई भी मामला हिंदू मुसलमान का आता है, उसके अंदर एक मिसाली किरदार, एक अमली किरदार, एक बेहतरीन इंसान पैदा करने वाले हमारे सीआई साहब हैं। उन्होंने कभी भी थाना बीकानेर में 4 साल के अंदर ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। हमेशा ये इस बात पर है कि मैं सच्चाई के साथ कहूँ, सच्चाई से अच्छी कोई बात नहीं है, मैं सच्चाई के साथ कहूँ। अगर आप झूठे हो या गलत हो, मेरा धर्म या मेरा धर्म तुम्हें बताएगा नहीं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, आबाद रखे और इन्हें हमारी मोहब्बत से कायम रहे। हमारे दुआएं के साथ कहें, ये हमारे बड़े भाई हैं, जब से आए हैं ये अपने भाई का इंतजार अदा कर रहे हैं। हम भी अपना मोहब्बत अपना प्यार उनके साथ अदा कर रहे हैं। हमारी जुदाई नहीं हो रही है, इसका ट्रांसफर हो रहा है, इंतकाल हो रहा है, लेकिन जुदाई नहीं हो रही है। ये तो क़यामत तक ये हमारी मोहब्बत बाकी रहेगी। हेलो 3 शेर नाते रसूल और 2-3 शेर मरतबत इसके बाद ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह मेरे आका की कमली का बज़ाहिर रंग काला है। मेरे आका की कमली का बज़ाहिर रंग काला है, मगर उस काली कमली का तो आलम में उजाला है। कमली का तो आलम में उजाला है। हकीकत की नजर से देखने
تو میں سے بتاؤں شہر، میں سے بتاؤں شہر، ابرار سے پہلے، میں سے بتاؤں شہر، ابرار سے پہلے، میں کیسے بتاؤں شہر، ابرار سے پہلے، میں کیسے بتاؤں شہر ابرار سے پہلے، میں کیسے بتاؤں شہر ابرار سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، او کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، میں کیسے بتاؤں شہر ابرار سے پہلے، میں کیسے بتاؤں شہر ابرار سے پہلے، کیوں ہو پریشان ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، کیوں ہو پریشان ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھ دیکھ لو پریشان ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، خود سمجھ جاؤ گے کہ سرکار کا رتبہ کیا ہے، میں کیسے بتاؤں شہر ابرار سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، وجود حضرت آدم کی ذات 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 سے پہلے، نبی کا نور بنا کائنات سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، یہ فرش نہ تھے عرش کی بنیاد بھی نہ تھی، یہ فرش نہ تھے عرش کی بنیاد بھی نہ تھی، یہ فرش نہ تھے عرش کی بنیاد بھی نہ تھی، یہ آب و ہوا تھے نہ یہ دن رات کی چکی، یہ آب و ہوا، یہ آب و ہوا تھے نہ یہ دن رات کی چکی، آدم کی بھی بنیاد بہت بعد میں رکھی، آدم کی بھی بنیاد بہت بعد میں رکھی، جبریل سے پہلے تھی محبت کی تجلی، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے سرکار